باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نواب بانس بریلوی اور نوابی حضرات جو ان کے ماننے والے، انہوں نے اہل سنت دیوبند، اہل الحدیث اور بالخصوص سیدنا امامنا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی شان میں اعتراض باطل یعنی ان پہ بہتان لگاتے ہوئے کچھ باتیں کہی ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے، یہ ہم نے حوالہ دے دیا کہ دیکھیے، وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کا یعنی بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل ہونا، ظالم ہونا، ظالم تصرف فی ملک الغیر، ٹھیک ہے، اچھا، مر جانا، کھانا پینا۔ اب اس کے بعد ایسے الفاظ جو میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن زبان پہ لانا پڑتا ہے، علمی طور پر بتانا پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے۔ پیشاب کرنا، اوہو توبہ، پخانہ کرنا، یار نوابی زبان ہے بالکل۔ ناچنا، تھرکنا، سارے جو کام نوابی حضرات کرتے رہتے تھے ان کا ذکر۔ نٹ کی طرح قلہ کھیلنا، کلا یا قلہ جو بھی کہیے، بہرحال نٹ کی طرح۔ تو نٹ کھٹ لوگ، نواب اکثر نٹ کھٹ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے چیزیں بہتر جانتے ہیں کہ نٹ کیا کھیلتے ہیں۔ عورتوں سے جمع کرنا، اف توبہ، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، مخنث کی طرح مفعول بننا۔ کوئی خباثت، کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں ہے، مطلب ان سب کے امکانات بھی شان کے خلاف نہیں ہے، ان سب پہ قدرہ بھی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کھانے کا منہ، بھرنے کا پیٹ رکھتا ہے، زنی اور مردمی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے، خنثی مشکل ہے۔ اب یہ تو ہم نے سب بتا دیا کہ یہ الزامات بہتانات لگائیں، ان پر ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور تمام نوابی حضرات، بانس بریلوی نوابی حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا اب اس کا ایک اور رخ دیکھیے۔ جب وہ کہتے ہیں نا، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، تو ذرا دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیے، یہ نوابی حضرات بعض مخلوقات کو مختار کل مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اختیار کلی۔ اب یہاں پہ قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر کسی شے پہ اختیار ہوگا تو قدرہ بھی ہوگی، اور اگر قدرہ نہیں ہوگی تو اختیار بھی نہیں ہوگا۔ یہ شاید ہی کوئی بہت ہی ذہن توازن جس کا ٹھیک نہ ہو وہ یہ کہہ دے قدرہ تو ہے اختیار نہیں ہے، یا اختیار تو ہے قدرہ نہیں۔ بہرحال ہم اس پہ مزید بات نہیں۔ اچھا، اب ایسے حضرات جو مختار کل، غیر اللہ کو مختار کل مانتے ہیں، بعض غیر اللہ کو، تمام کو تو خیر نہیں، ورنہ خود بھی شامل ہو جائیں مختار کل ہونے کے اس میں۔ تو جن کو جس غیر اللہ کو بھی مختار کل مانتے ہیں، اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس کا بہکنا، ٹھیک ہے نا، اس پر اختیار ہوگا اس کو۔ اچھا، بھولنا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہے تو بھول سکتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے اس طرح کا جس کو توہین کے طور پہ پیش کیا جائے، لیکن اختیاراً بھولنا بہت ہی خطرناک بات ہے، بلا اختیار بھولنا وہ ایک الگ بحث ہے۔ سونا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سونا کوئی عیب نہیں ہے، چلیے ہم بھی مان لیتے ہیں، بھولنا اور سونے کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر لیجیے۔ اونگنا، وہ کہیں گے بھائی جب نیند مان لی تو اونگنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ 3 کو ہٹا دیا ہم نے، یہ نشان لگا دیا ہم نے، ٹھیک ہے، کراس لگانا تھا ہم نے ایسے ٹک لگا دیا۔ غافل ہونا، چلے آپ کی خاطر کراس ہی لگا دیتے ہیں۔ غافل ہونا یہ تو عیب ہے نا، تو غافل ہونے کا اختیار تو ہے، ماننے کی عیب ہے۔ ظالم ہونا ظاہر ہے، یہ کیا کہتے ہیں، فی ملک الغیر، یہاں پر ملک نہیں لکھا ہے، ملک الغیر ہے، تو یاد رکھیے گا تصوف سے ملک الغیر۔ یہ ظالم ہونا یہ بھی تو ایک قبیح چیز ہے، تو یہ اس کا اختیار، ظالم ہونے کا اختیار تو غلط ہوگا نا۔ مر جانا، مر جانے کا اختیار یعنی خودکشی کرنا ہے ایک طرح کی، اس سے یہ بھی بہت ہی گندی بات ہے۔ کھانا، اب دیکھیں وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کھاتا ہے، یہ کھانا کوئی عیب نہیں ہے، لہذا اس کو چلے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی نکال دیا۔ پینا، اچھا بھائی وہ کہہ سکتے ہیں ہر انسان پانی پیتا ہے، کوئی نیک چیز پیتا ہے، کوئی شربت پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، حرام چیز بھی پی سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں پینا جو ہے آپ ایک دم اس کو برا نہیں کہہ سکتے، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو بھی نکال دیا۔ پیشاب کرنا، وہ کہیں گے بھائی ہر انسان ہی کہیں نہ کہیں پیشاب کرتا ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کم از کم انسان کے لیے نہیں ہے، تو ہم نے اس کو بھی ان کی خاطر نکال دیا۔ پخانہ کرنا، اس کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ بھائی یہ نہیں، تو یہ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو بھی نکالا۔ لیکن ناچنا تو مختار کل کے لیے ناچنے کا اختیار، یعنی اختیار، ناچنے کا اختیار تو بہت ہی گندی بات ہے، یہ تو پھر عیب ہے۔ تھرکنا، ہاں وہ کوئی تھرکن ہی کوئی ہو جو کہے تھرکنا عیب نہیں ہے، نہ تھرکنے کا شوقین، ورنہ تھرکنا تو سب کے نیچے عیب ہے، اور تھرکنے کا اختیار جو ہے یہ کون سا اچھی بات ہے، یہ عیب ہے۔
نٹ کی طرح قلہ کھیلنا یا کلا کھیلنا، تو یہ بھی کوئی نٹ کھٹ ہی ہوگا جو اس کو عیب نہ مانے، اور یہ عیب ہے نٹ کی طرح قلہ کھیلنا۔ عورتوں سے جمع کرنا، وہ کہیں گے بھائی نکاح کرنے کے بعد جمع کرنا یا ملک امین سے جمع کرنا یا وطی کرنا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن زنا کرنا تو پھر عیب ہے نا، تو زنا کرنے پہ اختیار تو عیب ہو گیا، تو اس سے تو بچنا چاہیے نا، تو اس کو ہم نہیں نکالیں گے۔ یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اس کو ہم موڈیفائی، ابھی ہم موڈیفائی کرتے ہیں، چلیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی نشان دیں۔ لواطت جیسی خبیث بے حیائی کے مرتکب ہونا، یعنی اس پر اختیار لواطت پہ، تو یہ تو خیر عیب ہے نا، اس کو تو مانیے کیا عیب ہے، تو یہ چلیے ہم نے کچھ نکال دیا۔ ابھی ہم اس پہ بات، مخنث کی طرح مفعول بننا بھی، یہ تو بڑی گندی بات ہے، اس پر اختیار مان لینا تو یہ تو عیب ہی ہوگا۔ کوئی خباثت، کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں، یعنی کہ کسی خباثت، کسی فضیحت پر اختیار ہونا شان کے خلاف نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے یہی اعتراض بنتا ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ بھی کہیں نہ کہیں تو آپ بھی مانیں گے، اچھا جی کھانے کا منہ رکھتا ہے، کہیں گے کوئی بات نہیں ہے، بھرنے کا پیٹ رکھتا ہے، کہیں یہ ہر انسان کے ساتھ منہ اور پیٹ ہوتا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کر باقی چیزوں کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ماننا جو ہے وہ بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ مثلاً آپ کھانے کا منہ اور بھرنے کے پیٹ کو بنیاد بنا کر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ زنی اور مردمی دونوں علامات بالفعل ایک ساتھ رکھنے کا اختیار، تو یہ تو پھر بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ یہ تو مطلب پتہ صاحب نا کہ کچھ عیوب بہرحال اس میں ایسے بھی انہوں نے بیان کیے ہیں جو اگر مختار کل کا اختیار ان عیوب کو پر مان لیا جائے نا تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اختیار کلی باطل ہو گیا، اور اگر ماننے ہے تو یہ عیب لگانا ہے مختار کل کو، بیچارہ کون مختار کل ایسا بننا چاہے گا، تو یہ جس کو بھی یہ مختار کل کہیں اس پہ یہ سوال ہو جائے گا، ہم تو کسی کا نام بھی نہیں لیتے۔ اچھا خنثی مشکل ہونا، یہ تو عیب ہے نا، اب آپ کھانے کے منہ کا کہہ دیں یہ عیب نہیں ہے تو اس سے کیا خنثی مشکل ہونا بھی عیب نہ رہا، یہ تو بہت بڑا عیب ہے، تو خنثی مشکل ہونا جو ہے بہت بڑا عیب ہے، عیب ہے، تو پھر یہ تو پھر اس پر اختیار ہونے، خنثی مشکل ہونے کا اختیار، یہ تو پھر عیب ہو گیا نا۔ اب ہم دوبارہ اس میں پڑھتے ہیں، دیکھیے بہکنے کا اختیار یہ تو عیب ہے نا، بھولنا، اب ہم یہاں پر کہیں گے کہ اختیاری طور پہ بھولنا تو عیب ہے، بلا اختیار بھولنا کوئی عیب نہیں ہے، تو جو مختار کل ہوگا وہ اختیاری طور پہ بھولے گا، یہ تو عیب ہے۔ سونا، اب اس کے بارے میں ہم بھی مان لیتے تو یہ ہم اس کو ایک سرکل لگا دیتے ہیں کہ یہ تو نکل گیا اس سے۔ اچھا اونگنا، تو یہ دو پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں بھی اختیار اور غیر اختیار کا چلتا ہے، لیکن ہم آپ کی خاطر ہوں، لیکن غافل ہونا تو پھر پہلا یہ ایسی چیز ہے جس پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ غافل ہونے کا اختیار جو آپ مانتے ہیں مختار کل کے لیے، اب وہ کہیں گے نہیں مانتے تو کہے گا آپ نے تو اتنے الزامات ہم پر لگا دیے، اور وہ بھی کہ وہاں بھی ایسے کو خدا مانتے ہیں، تو اب ہم آپ پہ لگا رہے ہیں کہ آپ کا جو آپ جس ایسے کو مختار کل مانتے ہیں۔ چلیے ظالم ہونا، یہ بھی ایک خطرناک بات ہے، تو اس پر آپ تصرف فی ملک الغیر، تو کیا کہتے ہیں اس پر۔ اچھا مر جانا، ظاہر مر جانے پہ اختیار رکھنا جو ہے سیدھا سیدھا خودکشی کا اختیار ہے، اس کو آپ کوئی توجہ نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ عیب ہے۔ کھانا، اب آپ کہیں گے اچھا تو ہم حرام چیزوں کا بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ حرام چیز کھانا، اب یہاں پر ہم نے اس کو چینج کر دیا تو یہ پھر واپس آ جائے گا ہمارے پاس، لیکن حرام چیز کے ساتھ مثلا دیکھیے الف سے لے کر خا تک اگر آپ حروف گنیں تو آخری حرف جو میں نے بتایا ہے اس سے ایک جانور کا نام خا سے پہلا حرف بنتا ہے اس کا، اس جانور کے اسم کا، تو اس کو کھانا وہ تو عیب مانیں گے نا آپ، یا اس کو بھی آپ کہیں گے کوئی عیب نہیں ہے، تو پھر یہ تو کم از کم اس جانور کو کھانا وہ تو عیب ہوگا، تو اس پر اختیار ماننا یہ تو عیب ہے۔ پینا، اب شراب خوری، شراب نوشی یہ بھی تو عیب ہے نا جی، اس کو بھی تو آپ مانیں کہ چلیے ہم نے پینا ہٹا دیا، شراب خوری یہ تو عیب ہے نا، اس پر اختیار نہ مانیں نا آپ اپنے مختار کل کو، اگر مانتے ہیں تو یہ عیب ہی مانتے ہیں آپ۔ اچھا جی اب آپ کہتے ہیں پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، یہ توبہ ایسے الفاظ ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کو پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ بحث نہیں۔ ناچنا، کم از کم انسان اچھے کام پر اختیار رکھے، برے کام پہ نہیں، تو برے کام پہ اختیار رکھنا بھی برا ہی ہے، تو ناچنے اور تھرکنا پر اختیار رکھنا بہرحال ایک عیب ہونا چاہیے آپ کے نزدیک۔ نٹ کی طرح قلہ کھیلنا یا کلا کھیلنا جو بھی آپ کہیے یہ بھی عیب ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی نٹ کھٹ نواب ہوگا نا تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں بھائی نٹ کی طرح قلہ کھیلنا کون سا عیب ہے۔ اور عورتوں سے جمع کرنا، چلیے ہم نے مان لیا کہ بیوی سے جمع کرنا جائز ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا لونڈی سے وطی کرنا جائز ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تو لیکن زنا کرنا تو آپ کے نزدیک عورتوں سے یہ تو عیب ہوگا نا، تو اس پر اختیار آپ مان رہے ہیں اپنے مختار کل کے بارے میں، جس کو بھی مختار کل کا، میں اس کو نام نہیں لیتے، اسپیسیفائی نہیں کر رہا، میں خاص طور پہ نہیں کر رہا فلاں کے لیے اور کو لیے، یہ آپ تو کئی لوگوں کو مختار کل مانتے ہیں۔ اچھا جی لواطت جیسی خبیث بہائی کے مرتکب ہونے کا اختیار، یہ اختیار تو عیب ہے نا، یہ تو آپ نے کہا۔
یہ اگر آپ کے نہیں 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 یہ کوئی عیب نہیں ہے، اب آپ کے نزدیک نہ ہوگا تبھی، لیکن اگر ہم کہیں عیب ہے تو پھر عیب پر اختیار تو نہ مانیں، انکار کر دیں. یعنی کسی خباثت، کسی فضیحت پر اختیار اس کی شان کے خلاف نہیں ہے، آپ یہ ماننا پڑے گا. اگر آپ یہ مانتے ہیں تو اختیار کلی تو توہین ہو گئی. اچھا بھائی، کھانے کا منہ، چلیے جی کھانے کا منہ جو ہے نا یہ رکھنے نہ کوئی عیب نہیں ہے. بھرنے کا پیٹ یہ بھی کوئی عیب نہیں، چلیے ہر انسان کے ساتھ ہے یہ تو. لیکن اس کو بنیاد بنا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس پہ ہم نے کہا یہ عیب جو ہے نا اس پر بھی عیب، اختیار ہونا عیب نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ نہیں مانتے، کہتے ہیں کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ کو بنیاد بنا کر آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور چیز پر اختیار جو ہے نا یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے، یہی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ. تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا زنی اور مردمی دونوں علامات بالفعل رکھنے کا اختیار یہ تو عیب مانیں گے نا. تو یہی دلیل بن گئی کہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ پر ہر چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. خنثی مشکل ہونے کا اختیار، تو یہ سب اب آپ کی یہ ظاہر ہے کہ یہ آپ اس کو کیا کہیں گے. اب آپ ہو سکتا ہے کہیں گے یہ تو ممکنات عقلیاں ہیں غیر اللہ مختار کل کے لیے. غیر اللہ مختار کل، دیکھیے مخلوق مختار کل زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. غیر اللہ مختار کل یعنی کہ مخلوق مختار کل کے لیے تو ممکن ہم کہیں گے بحث اس سے نہیں ہے، امکان سے تو بحث ہی نہیں ہے. یہاں پر اختیار سے بحث ہے. تو ایسی چیزوں کا اختیار رکھنا بھی تو عیب ہے نا. عیب پر اختیار عیب نہیں ہوتا، کمال ہوتا ہے. آپ کا قصور یہی ہے کہ عیب پر اختیار بھی عیب ہے. چلیں کم از کم آپ کھل کر کہیے کہ ہاں بھائی آپ کے نزدیک جس کو بھی آپ مختار کل مانتے ہوں، میں اس کا نام نہیں لیتا، تو ہم کہیں گے کہ نوابی حضرات ایسے کو مختار کل مانتے ہیں جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، جس کا بہکنے پہ اختیار ہو، بھولنے پہ اختیار ہو، سونے پہ اختیار ہو، اونگنے پہ اختیار ہو، غافل ہونے پہ اختیار ہو، ظالم ہونے پہ اختیار ہو، مر جانے پہ اختیار ہو، کھانا کھانے پہ اختیار ہو، پانی، ٹھیک ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم کہیں گے وہ خواہ والی چیز کھانے کا اختیار ہو، شراب خوری اور اس شراب نوشی کا اختیار ہو، پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، اس کو چلیے خارج کریے. ناچنے کا اختیار ہو، تھرکنے کا اختیار ہو، نٹ کی طرح قلہ کھیلنے کا اختیار ہو، اور پھر عورتوں سے جمع آپ کہیں گے بھائی نکاح کر کے تو خواتین کے ساتھ یہ چیز وہ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کو تبدیل کر دیتے ہیں زنا سے. تو زنا جو ہے وہ تو ناپاک اور گندی چیز ہے، اس کا اختیار ہو. لواطت جیسی خبیث بیہائی کا اختیار ہو، چلیے جی یہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا. مخنث کی طرح مفعول بننے کا اختیار ہو، کوئی خباثت، کوئی فضیلت، ہر خباثت، ہر فضیلت اختیار کرنے کا بھی اختیار ہو، ٹھیک ہے نا. کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ کو چلیے چھوڑ دیجیے، لیکن زنی اور مردمی دونوں علامات کو اپنے اندر موجود کرنے کا اختیار ہو اور خنثی مشکل بننے کا اختیار دی. یہ باقی چیزیں تو آپ مانیں. تو یہ ہے ان کا. تو اب یہ کہ اب وہ اب یہ آپ الزام نہ لگا دیے گا کہ یہ توہین کر رہے ہیں. کن کی؟ جن حضرات کو یہ مختار کل مانتے تھے. ایک کو تو نہیں مانتے، ان کے پاس لسٹ ہے پوری مختار کل کی کہ کتنی مخلوقات کو مانتے ہیں. ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہی کہتے ہیں کہ توبہ تو کر چکا تھا پر کیا کروں بھائی، بگڑی فضا کو دیکھ کر نیت بگڑ گئی یا نیت بدل گئی، جو بھی آپ شیئر کرنا چاہیں. اب آپ یہ دیکھیے کیوں ایسا، وہ اس وجہ سے کہ آپ نے الزام لگا دیے تھے اتنے سارے. ہم نے پلٹ کر، آپ نے ہمارے بارے میں عقیدہ کہ ہم خدا کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ہم نے تو نام بھی نہیں لیا، صرف ایک بات کہہ دی کہ جس کو بھی آپ مختار کل مانتے ہو اس کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اگر نہیں رکھتے تو پھر اتنی باتیں جو انہوں نے ہمارے بارے میں کہی ہیں، یہ حوالہ بھی دیکھ لیں، وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہیں. تھوڑا سا غور کر لیں. لیکن ان میں سے کسی ایک کا بھی آپ انکار کرتے ہیں نا، جس پہ اختیار نہیں ہے، تو اختیار کلی ختم ہو جاتا ہے. تب دیکھیں کیا کہتے ہیں. والسلام تمام.